مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج آپ کی خدمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عطر سے بتایا ہوا ایک حفاظت کا نسخہ عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ انسان ہر وقت حالات کا، مسائل کا شکار رہتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اس کی حفاظت کے لیے ایسے نورانی اعمال دیے ہیں، اگر انسان ان اعمال کو کرے گا تو دنیا کا سب سے بڑا طاقتور دشمن بھی اللہ رب العزت کی ذات کی حفاظت کے نظام کے آگے بے بس ہے۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے تو اللہ رب العزت کی ذات نے ایک مکڑی کے جالے کے ساتھ کتنے طاقتور دشمنوں سے رسول اللہ کی حفاظت فرمائی۔ اب مکڑی کے جالے کے بارے میں اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ کائنات میں جتنے بھی گھر ہیں ان تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات نے اس کے ذریعے حفاظت فرمائی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دشمن کتنا طاقتور تھا اور دشمن کتنا یعنی کہ غصے میں تھا، لیکن اللہ رب العزت کی ذات کا نظام جب حفاظت کا چل پڑا تو دشمن اپنی طاقت کے باوجود اللہ رب العزت کی غیبی نظام کے آگے بے بس ہو۔ تو لہٰذا ہمارا بنیادی طور پر یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو سنت عمل ہے اس کے اندر جو طاقت ہے وہ کائنات کی مادی طاقتوں میں سے کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انہی سنت اعمال میں سے حفاظت کا ایک عمل آپ کے سامنے عرض کرنے کا ارادہ ہے، وہ ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے اور اس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی کھجوروں کے اوپر رات کو پہرے دار مقرر کیا۔ ایک آدمی آیا، اس نے آ کر اپنا کپڑا کھجوروں سے بھرا، جانے لگا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے بڑی منت کر کے، سماجت کر کے، اپنے بچوں کی بھوک، افلاس، غربت سب کا واسطہ دے کے مجھ سے جان چھڑائے۔ مجھے ترس آ گیا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت میں جب صبح حاضری ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ آپ کے رات کے چور کا کیا بنا؟ میں نے ساری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دی۔ فرمایا آج پھر آئے گا۔ دوسرے دن پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حفاظت کے لیے مامور تھے۔ دوبارہ ایک آدمی آیا اور اس نے اسی طریقے سے اس کھجوروں کے ڈھیر میں سے اپنے کپڑے میں کھجوروں کو بھرنا شروع کر دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ پکڑا اور پھر دوبارہ اس نے اسی طرح منت سماجت کر کے اور اپنی غربت، افلاس، ساری چیزوں کا اظہار کر کے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ترس آ گیا اور چھوڑ دیا۔ آپ علیہ السلام نے صبح پھر ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ آپ کے رات کے چور کا کیا ہوا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ساری بات کو بیان کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ وہ پھر آئے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے تیسری رات پھر اسی طریقے سے پہرا دے رہے تھے کہ وہ انسانی شکل میں آیا اور آ کر اسی طریقے سے کھجوروں کو بھرنا شروع کر دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور فرمایا آج نہیں چھوڑوں گا۔ تیسری مرتبہ میں تجھے، 2 مرتبہ پہلے چھوڑ چکا ہوں، آج تیسری مرتبہ تو پھر آیا ہے، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اب کی باری وہ کہنے لگا آج مجھے چھوڑ دیجئے، لیکن میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں، اگر آپ وہ عمل کر لیں گے تو میں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا بتائیے وہ کون سا عمل ہے؟ تو وہ کہنے لگا آپ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، میں کبھی بھی نہیں آؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری ہوئی اور حاضر ہو کر ساری بات کو بیان کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تو شیطان، لیکن عمل صحیح بتا گیا، عمل اچھا بتا کے چلا گیا۔ آیت الکرسی کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے انسان کی ہر حادثات سے اور ہر طرح کی پریشانی سے حفاظت رکھی ہے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کے سونی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی ذات پورے گھر کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔
اور جب اللہ رب العزت کی ذات کسی چیز کی حفاظت کا ذمہ لے لیتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کی ذات کی طاقت اپنے غیبی نظام کے ساتھ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. اس لیے کوئی بھی دنیا کی مادی طاقت اللہ رب العزت کی ذات کی حفاظت کے اظہار کو نہیں توڑ سکتے. تو لہٰذا ہم اپنی حفاظت، اپنے گھر کی حفاظت، اپنے مال کی حفاظت، ان تمام چیزوں کی حفاظت سنت عمل کے ساتھ کریں، اور وہ ہے آیت الکرسی. تو لہٰذا میری تمام مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، مرد، عورت سب کی خدمت میں گزارش ہے کہ رات کو ہمیں سوتے وقت آیت الکرسی کا اہتمام کرنا چاہیے. اس سے اللہ رب العزت کی ذات ہماری بھی حفاظت فرمائیں گے، اس سے اللہ رب العزت کی ذات ہمارے گھر کی بھی حفاظت فرمائیں گے. اللہ رب العزت کی ذات ہر موقع پر سنت کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ينسى قلبي كل ايام الصعب.